السلام علیکم. آؤ چلو ایک کہانی سناتی ہوں. یہ کہانی ایک بہت ہی پیارے شہر کی کہانی ہے. اس شہر کا نام ہے غزہ اور انگلش میں اس کو بولتے ہیں غازہ. غزہ شہر فلسطین کا ایک شہر ہے اور اس کو غزہ اسٹرپ بھی کہا جاتا ہے. کہانی آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فلسطین کس کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے. فلسطین ایشیا کے کانٹیننٹ میں ہے اور فلسطین کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ہیں ایجپٹ اور اسرائیل. فلسطین بولیں یا غزہ بولیں، یہ میڈیٹرینین سی کی ایسٹ کوسٹ پر واقع ایک شہر ہے اور اس شہر میں ایک بہت ہی پیارا بچہ رہتا تھا جس کا نام تھا عبدل. اور یہ کہانی ہے عبدل کی. عبدل کے ابو جان کا نام تھا یوسف اور امی جان کا نام تھا امنے. اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، وہ اپنے امی ابو جان کے ساتھ اکیلا رہتا تھا. ابو جان فشر مین تھے. وہیں میڈیٹرینین سی کی کوسٹ لائن کے پاس ان کا گھر تھا، بہت ہی قریب ان کا گھر تھا اور ابو جان روزانہ مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے وہاں پر اور کبھی کبھی عبدل کو بھی ساتھ لے جاتے. عبدل کو ابو جان کے ساتھ فشنگ کرنا بہت پسند تھا. ابو پانی میں فشنگ نیٹ ڈالتے اور اس کو پل کرنے میں عبدل ان کی مدد کرتا تھا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا کہ ابو جان فشنگ کرتے اور عبدل اور امی جان شور لائن پر سے سی شیلز جمع کرتے. میں سوچ رہی ہوں کتنا مزہ آتا ہوگا. مجھے تو صرف سن کر ہی اتنا مزہ آ رہا ہے. ایسے ہی سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، بہت اچھا، کہ ایک دن جب سب صبح کو اٹھے تو محلے میں شور سنا، بہت زیادہ شور. لوگ چیخ رہے تھے، مدد کو پکار رہے تھے، بھاگ رہے تھے. سب کیوں پریشان تھے؟ یہی بات تو عبدل بھی سوچ رہا تھا اور میں بھی سوچ رہی ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا شور ہو رہا ہے. عبدل کے ابو جان شور سن کر باہر بھاگے. ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک پتھر زور سے ان کے سر پر آ کر لگا. ان بیچاروں کو چوٹ لگ گئی. ماتھے پر زور کا نشان آیا، اتنی زور سے کہ بیچاروں نے بولا آہ اوف آہ. پیچھے سے بھاگتی ہوئی امی جان آئی. پھر عبدل آیا. عبدل کیا دیکھتا ہے کہ بہت ہی طاقتور لوگ محلے کے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور خطرناک کھلونے جن سے امی جان نے کھیلنے سے ہمیشہ منع کیا تھا. خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں. ابو جان کا خون بھی بہہ رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ امی جان ابو جان کو سہارا دے کر کمرے میں لائیں اور جلدی جلدی ساری کھڑکیاں دروازے لاک کر دیے. عبدل دیکھ رہا تھا کہ امی جان کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کچھ پڑھ رہی تھیں. او ہاں، اسے لگا وہ سورہ قریش پڑھ رہی تھیں، کیونکہ امی جان نے ایک بار اس کو بتایا تھا کہ جب کبھی بھی ڈر لگے یا خوف ہو تو لإلاف قریش پڑھ لیا کرو. بہرحال پتہ نہیں کیسے وہ دن گزرا، رات گزری. ڈر، خوف، دہشت اور بے امنی کا احساس، تکلیف کا احساس، انتہائی افسوس. عبدل کے ذہن میں تو جیسے وہ واقعہ درج ہو گیا تھا اور جیسے جیسے عبدل بڑا ہوتا گیا ان واقعات میں اضافہ ہوتا چلا گیا. وہ جس اسکول جاتا تھا ان طاقتور لوگوں نے اس اسکول کو بھی توڑ دیا تھا. اب نہ وہ اپنے فرینڈز سے مل سکتا اور نہ ہی محلے میں آرام سے کھیل سکتا. وہ بیچارہ بہت ہی تنہا ہو گیا تھا. اسی طرح وقت گزرتا رہا. اب عبدل 11 ایئرز کا ہو گیا. وہ روزانہ پابندی کے ساتھ اپنے ابو کے ساتھ کام پر جاتا اور فشنگ کرتا. وہیں میڈیٹرینین سی کے بالکل بیچ میں لے جا کے ابو اپنی بوٹ کو چھوڑ دیتے تھے اور وہاں فشنگ کرتے تھے. اسے یہ جگہ کچھ سکون دیتی تھی. جب بھی بوٹ سینٹر میں پہنچتی تو وہ آسمان پر غور کرتا، سمندر کی ایجز کو دیکھتا، لہروں کی آوازوں کو سنتا اور سوچتا کاش میں سمندر کو پار کر کے دنیا دیکھ سکوں، کوئی سکون کی خوشی والی جگہ دیکھوں جہاں صرف امن اور سلامتی ہو، ایسی جگہ جہاں آزادی ہو. وہ یہ چیزیں بہت سوچتا تھا. کہتا تھا کاش میرے دوست ہوں، میں سکون سے گھوموں پھروں، کھاؤں پیوں، مجھے کسی کی مار کا اور حملے کا خوف نہ ہو. آج بھی وہ یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ ابو جان نے اس کو انٹرپٹ کیا اور پوچھا بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ عبدل نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو ابو جان مسکرا دیے. ابو جان مسکرائے کیوں بھلا؟ ابو جان کو تو غمزدہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن
ابو جان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تقوی دیکھیں کہنے لگے تم تو اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہو، تمہیں پتا ہے تم کہاں رہتے ہو، ہماری زمین کی کیا اہمیت ہے، ہم ایک مقدس جگہ پر رہتے ہیں بیٹا، فلسطین کو لینڈ آف پروفٹس کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے فلسطین کی سرزمین ایک مقدس سرزمین ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو ہماری سرزمین پہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کو بھیجا؟ عبدل سوچ میں پڑ گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آیا، اس کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کتنے نبی آئے ہیں۔ ابو نے کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہاں پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا، یعقوب علیہ السلام، پروفٹ لوط علیہ السلام، پروفٹ سلیمان علیہ السلام، پروفٹ اسحاق علیہ السلام، پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام، پروفٹ داؤد علیہ السلام، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے بیت المقدس، جہاں ہم ابھی نہیں جا سکتے، اور تمہیں پتہ ہے بیت المقدس کتنی زبردست مسجد ہے، وہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج والے دن تمام انبیاء کی امامت کروائی اور ان کو نماز پڑھوائی۔ تو بیٹا سوچو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پروفٹس کیوں بھیجے؟ کیونکہ پروفٹس بہت بہادر تھے، یہ بہادروں کی سرزمین ہے، انہوں نے خطرناک بادشاہوں کا مقابلہ کیا اور اپنے صبر اور شکر کی وجہ سے اللہ نے انہیں کامیاب اور سرخرو فرمایا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم بھی بہادر بنو اور تم بھی موسیٰ علیہ السلام کے فرینڈ بنو، یوسف علیہ السلام کے ساتھی بنو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بہادر بنو؟ عبدل پرجوش ہو کر کہنے لگا ابو جان میں بہادر بننا چاہتا ہوں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی کامیاب فرمائے۔ تو آپ لوگوں نے اس کہانی سے کیا سیکھا ذرا بتائیں تو؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے اس کہانی سے کیا سیکھا تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ مسلمان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہت بہادر ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب فار مور اسٹوریز۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔